عمران خان صاحب نے جلسہ کیا اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت کال دیں گے اسلام آباد آنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے اس سیاسی مہم کی، اور حکومت اس پر کیا ان کو جواب دے سکتی ہے؟ کس طرح سے حکمت عملی ہو سکتی ہے جو رد عمل کے طور پر ہو اگر وہ اسلام آباد جاتے ہیں؟ تحریک انصاف نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا وہ دھرنا دیں گے وہاں پر؟ کیا صرف جلسہ کریں گے؟ کس طرح سے وہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ کیا ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ان کی طرف سے؟ میرے خیال میں وہ نفسیاتی دباؤ ڈال رہے ہیں. دھرنا وہ قطعاً نہیں دے سکتے، اور وہ اس معاملے میں بھی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے کہ فوراً نئے الیکشن ہو، کیونکہ اگر وہ فوراً نئے الیکشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دے، باقی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دے، سینٹ سے بھی استعفے دے دے. اور یہ قومی اسمبلی میں بھی ابھی تک انہوں نے اپنے استعفوں کا معاملہ کلیئر نہیں کیا ہے. وہ ان کو چاہیے کہ جا کے موجودہ اسپیکر کے حوالے کر دے. تو ایک تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف چونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے گرد گہرا تنگ ہو رہا ہے اور کیسز بھی ان کے خلاف ابھی بننے والے ہیں، تو اس کے لیے وہ نفسیاتی دباؤ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو پتہ ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں تو کم از کم ان کو پتہ ہے کہ پچھلے دھرنے انہوں نے نہیں کیے تھے. وہ دھرنے کچھ اور لوگوں نے کیے تھے، اس کے لیے وسائل کچھ اور لوگوں نے فراہم کیے تھے، اور ان دھرنوں کے دوران ان کو پروٹیکشن بھی کچھ اور لوگوں نے فراہم کی تھی. اب کے بار اگر وہ اس طرح کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ان دھرنوں کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، اب وہ ماسٹر مائنڈ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا ان کو پھر یہاں پہ واسطہ پڑے گا رانا ثناء اللہ سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ماضی کی طرح کے وہ دھرنے کر سکیں گے. صافی صاحب، جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے اس سے متعلق جو کچھ بھی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی سامنے لائے، اس کی نفی کرتے ہوئے حقائق تو پہلے ہی موجود تھے، لیکن اب عمران خان صاحب کا جو حالیہ انٹرویو ہے اس میں جو انہوں نے بات کہی اس سے بہت ہی زیادہ تضاد سامنے آ گیا ہے. پہلے تو 7 مارچ سے 27 مارچ تک کے درمیان ہی بات تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے برس جولائی سے ہی انہیں معلوم تھا کہ کیا تیاری کر رہی ہے اپوزیشن ان کی حکومت کو گرانے کے لیے. اور اس میں حقائق کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ افغانستان کے بھی وہ حالات نہیں تھے، یوکرین روس کا بھی تنازع نہیں ہوا تھا. تو اس ساری چیزوں کے بعد آپ کی نظر میں کیا اس وقت حیثیت اور اہمیت رہ گئی ہے امریکی سازش کے بیانیے کی جو کہ عمران خان صاحب سامنے لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ان کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے تو وقتی طور پر تو اس سے اس نے ایک غبار پیدا کر دیا، لیکن لانگ ٹرم میں یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. کیونکہ میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ میں 1 درجن سے زیادہ وہ اسٹریٹجک اور سنجیدہ اقدامات شواہد کے ساتھ دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے امریکی مفادات کے لیے کیے. مثلاً امریکہ کا نمبر 1 ٹارگٹ اس وقت چائنا ہے، اور چائنا کے لیے ایک جو بنیادی اس وقت پروجیکٹ ہے وہ BRI اور اس میں پھر سی پیک ہے. تو چین کے ساتھ انہوں نے تعلقات بگاڑے، سی پیک کا حلیہ انہوں نے بگاڑا، سی پیک پہ عملاً کام روک دیا. ان 2-2.5 سالوں میں سی پیک کے JCC کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. اس دوران پاکستان کے اندر چینیوں کی سیکیورٹی کا پراپر انتظام نہیں کیا گیا. تو اس لحاظ سے اسی طرح کئی اور مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے انڈائریکٹ امریکہ کی خدمت کی ہے. لیکن کوئی 2 اقدامات مجھے ایسا کوئی نہیں بتا سکتا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ یا مغرب کے مفادات کو سنجیدہ طریقے سے ہٹ کیا ہو. اور میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح زرداری صاحب نے حسین حقانی کے ذریعے ڈائریکٹ چینل بنایا ہوا تھا امریکی حکام کے ساتھ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری عمران خان کے دورے کے بعد وہاں رہ گئے تھے، اور ان کا جو کرشنر تھے ان کے داماد جی، ان کو رابطہ کار کے طور پر عمران خان نے ان سے انٹروڈیوس کیا تھا. اور اگر زلفی بخاری کے کرشنر کے ساتھ چیٹ کا ریکارڈ نکالا جائے تو میرے خیال میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو وہ بیانیہ سب پہلے سے بے بنیاد تھا، لغو تھا، اور اب تو انہوں نے خود بھی اس کی تصدیق کر دی کہ جب پچھلے سال جولائی میں یہ منصوبہ بن رہا تھا عدم اعتماد کا،
تو اس وقت تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی. یوکرین کا دورہ، روس کا دورہ تو بھی اگر جرم ہوتا ہے اتنا بڑا تو اس سے چند دن پہلے ہمارے آرمی چیف کر چکے تھے. اسی طرح سب سے پہلے تو زرداری صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو یہ چورن ان کا زیادہ عرصہ بکنے والا نہیں ہے. وقتی طور پر تو وہ عوام کو انہوں نے جذباتی بنا دیا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکیں گے. دنیا یہ بہت ساری چیزیں تو ثابت کر دے گی کہ کہاں کہاں انہوں نے مغرب اور امریکہ کی خدمت کی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اگر یہ خیال رکھتے ہیں کہ خود بھی سنجیدہ نہیں ہے عمران خان صاحب الیکشن کے لیے فوری، لیکن میاں والی کے جلسے میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن کرواؤ، تو اگر وہ اس وجہ سے جلسے کر رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے مسلم لیگ نون کیوں جلسے کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کیوں جلسے کر رہی ہیں اگر حکومت کو الیکشن نہیں کروانے، اور تحریک انصاف کی اس سیاسی مہم سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر دیکھیے یہ ایک ان کو موقع مل گیا تھا کہ اس دوران جو باقی جماعتیں تھیں وہ یا تو حکومت سازی میں لگ گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی، وہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، دینی جماعتیں ساری وہ تراویح اور ان جس وقت ان کے جلسے ہوتے تھے اور اس میں میوزک شوز ہوتے تھے تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ مذہبی جماعتیں وہ تراویح اور ان چیزوں کا اہتمام کرتی تھی. تو مذہبی جماعتیں رمضان کی وجہ سے مصروف تھی اور باقی جماعتیں وہ حکومت سازی میں مصروف تھی. تو اس موقع سے عمران خان نے فائدہ اٹھایا. اب میرے خیال میں مسلم لیگ نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی ہے اور یہ ایک کاؤنٹر اچھی اسٹریٹجی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء گورننس کی طرف توجہ دیں، اور جواب میں انہوں نے سیاست کے لیے مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتار دیا ہے اور آج اس کا پہلا جلسہ ہوا. آگے جا کے میرے خیال میں یہ ان کی طرف سے جلسوں کا یہ سلسلہ بھی بڑھے گا اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جو باقی خصوصاً مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے جواب میں میدان میں آئیں گی کہ ان کو پبلک کے میدان میں بھی جس طرح عدم اعتماد کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر شکست دی ہے تو اب وہ جماعتیں باہر آ کے پبلک کے میدان میں بھی ان کے بیانیے کو کاؤنٹر کریں گی. تو ایک بات یہ کہ اگر شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھا جائے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو خون ریزی ہو سکتی ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے ملک میں، سلیم صافی صاحب؟ نہیں، یہ تو بڑی لغو سی بات ہے. شیخ رشید صاحب تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ روزانہ پیشن گوئی کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گا. آج آپ نے دیکھا کہ نون نے شین کے کس طرح کی تعریفیں کی اور لوگوں سے کس طرح شین کے زندہ باد کے نعرے لگوا دیے. پھر آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے شیخ رشید صاحب یہی دھمکی دیتے تھے کہ یہ لوگ اسلام آباد کے اندر آئے تو ہم ان کی ٹانگیں تڑوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آج وہ حالات وہ کتنے وہ بدل گئے ہیں. تو شیخ رشید صاحب پہلے جن قوتوں کی ترجمانی کی دعویداری کرتے تھے تو اب وہ ان کے گڈ بکس میں نہیں رہے، وہ ٹولز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، اور یہاں پہ وہ اس طرح کے ایک نفسیاتی حربے کے طور پر تو یہ کر سکتے ہیں. باقی دیکھیں اس ملک نے بہت کچھ برداشت کیا تھا. ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں جن کے پاس ہزاروں خودکش تھے، پھر ٹی ایل پی جیسی مذہبی تنظیمیں، یہ تو صرف سوشل میڈیا جلسے جلوس اور اس طرح کی میوزک ایکٹیویٹیز کرنے والی تنظیمیں، گالم گلوچ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اس بدقسمتی سے کہ عمران خان صاحب نے ان اداروں کو بھی گالیاں پڑوا دی جو نہ صرف ملک کی محافظ ہے بلکہ ان کی محسن بھی تھی. تو اس سے تو سوشل میڈیا کے اندر تو یہ لوگ انارکی کا تاثر دے سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی دینے والا عنصر وہ ان کے ہاں ہے نہیں. اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو زیادہ شور ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے خلاف کیسز نہ بنیں. ابھی تو صرف گوگی کا معاملہ سامنے آیا ہے، کچھ دنوں میں جو کیسز بننے والے ہیں سابق وزراء کے خلاف، خود عمران خان صاحب کے خلاف، تو لوگ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ نعرہ کیا تھا اور اس ملک میں ہوتا کیا رہا. اور انارکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک مضبوط ریاست ہے، یہاں پہ مضبوط ادارے ہیں.